السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت سے ہیں؟ تو چلیے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں. انشاءاللہ ہم لوگ ابھی لاسٹ کلاس میں ہم لوگوں نے سورہ ہود لیا تھا آیت نمبر 24 تک. انشاءاللہ آج ہم وہیں سے کنٹینیو کریں گے. تو پہلے ہم لوگ دعا پڑھ لیتے ہیں پورے اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اور پھر جو ہے حضور قلبی کے ساتھ ہم کو دعا پڑھنا ہے. آصف ہم اللہ تعالیٰ سے بہت تڑپ کر اس چیز کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے قرآن کے لیے آسانی کی جو ہے سہولت کی جو ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں. تو چلیے دعا کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کا فہم قرآن ڈے 30 میں استقبال کرتی ہوں. تو پہلے ہم لوگ اپنی کلاس آیتوں کی طرف بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا چارٹ ایک گلانس آپ لوگ دیکھ لیجئے، پھر ہم لوگ آیت نمبر 25 شروع کریں گے. 2 سٹارٹ ہو رہا ہے. اس میں آیت نمبر 25 سے 99 تک ہم دیکھیں گے تذکیر بالایام اللہ، انباء رسول کا ذکر ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ جو سٹوریز بتا رہے ہیں، اس سے پہلے کئی بار گزر چکا ہے یہ بات، میں پھر سے بتا رہی ہوں کہ یہ جو سٹوریز بتایا جاتا ہے اس کے اندر سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہوتا، آپ کے لیے تسلی ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ہر کسی کو انکار کیا گیا، ہر نبی کو انکار کیا گیا، پر انہوں نے کس طریقے سے صبر کی. دیکھو آپ بھی صبر کرنا ہے اور پھر آپ کو دعوت دیتے رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو بچا لے گا. تو صحابہ اکرام کے لیے بھی تسلی تھی اور کفار مکہ کے لیے ڈراوا تھا. اور اس کے اندر ڈیفینیٹلی اب ہم جو امت محمدیہ ہمارے لیے بھی اس کے اندر کافی نصیحتیں اور دلیلیں ہیں. ایک تو بینگ اے دائی ہمارے لیے دلیل، اس کے اندر تسلی اور دلیل ہے، اور پھر دوسرا اگر ہم انکار کریں گے نبی کے تعلیمات کا تو پھر ہمارا کیا انجام ہے. تو دونوں مثالیں اللہ تعالیٰ یہاں پر رکھے ہوئے ہیں. اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا. اس نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعبدو الا اللہ، کہ اللہ کی ہی بندگی کرو. ہر نبی کی توحید دعوت تھی، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک دردناک عذاب آئے گا. جواب میں اس کی قوم کے سردار، اب یہاں پر دیکھیں بار بار یہ جو سردار آتا نا، یہ کتنا خطرناک ہے کہ ایسے لوگ تکبر میں زیادہ پھنسے ہوئے رہتے جنہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کیا. بولے ہمارے نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم ہی جیسے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں ارذل ہیں، یعنی کہ اراذل ہیں، یعنی کہ جو غریب ہے، کمزور طبقے کے ہیں، تو جو اراذل تھے بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لے. یعنی کہ وہ لوگ جو ہے بے خوف ہے، بے سوچے سمجھے ذلیل لوگ ہیں، تمہاری پیروی قبول کر لے. ہم تو سمجھدار ہے بھائی، ہم تو پڑھے لکھے ہیں، بڑے ہمارے کو عقل ہے، ہم تو سمجھ کر تمہاری اطاعت نہیں کریں گے. تم کیا ہے بھائی، ایک انسان ہی تو ہے ہمارے جیسے، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑھ کر ہو. یعنی کہ جو یہ لوگ کیا دیکھ رہے کہ آپ جو نبی جو ان کے پاس آ رہے انہوں کیا ہے وہ دیکھ رہے. اب ہمارے لیے دیکھیے کیا حکم ہے کہ بولنے والا کیا ہے نہیں دیکھنا ہے، کیا بول رہا ہے وہ دیکھنا ہے. اسپیکر کیا بول رہا ہے وہ دیکھنا ہے، اسپیکر کیا ہے وہ نہیں دیکھنے کا ہے. غریب ہے، امیر ہے، کون سے طبقے سے بلانگ کرتا، کون سے مسلک سے بلانگ کرتا، کون سے جماعت اور گروپ سے بلانگ کرنے والا ہے، نہیں بلکہ کیا بول رہا ہے. اچھی بات ہے تو کوئی بھی بولو، ہمارے کو اس کو قبول کرنا ہے. یا ابلیس کی اچھی بات بھی قبول کی گئی، کون سی یاد ہے آپ لوگوں کو؟ آیت الکرسی کسے جو ہے، یعنی کہ کس نے کہا تھا آیت الکرسی کی فضیلت؟ ابلیس نے کہا تھا یہ پڑھے تو تمہارے میں قریب نہیں آتوں بول کے بولا. اس کی بھی بات لے لی گئی، آج وہ حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے. تو بات اچھی ہے تو کسی کی بھی ہے تو ہم کو اس کو لے لینے کا ہے. اور دوسرا
کہ ہمارے کو یہ نہیں دیکھنے کا ہے کہ وہ کون سے بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اچھی بات ہے، صحیح بات ہے تو ہم لے لیں گے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا اے برادران قوم، پیار اور محبت سے، اے میری قوم ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر پر چپکا دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اور اے برادران قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں چاہتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے۔ کل بھی ہم دیکھے تھے نا کہ دائی کو کیا چاہیے کہ اللہ کے ذمے اجر مانے، دنیا کی طرف سے کوئی عزت، کوئی مال، کوئی دولت، کوئی اپریسیشن بھی نہیں، کوئی جزاک اللہ شکریہ بھی نہیں۔ اگر سامنے والا ارے دیکھو میں ان کو اچھی بات بتا رہا ہوں، انہوں نے میرے کو شکریہ بھی نہیں بولے، کوئی شکریہ نہیں، کوئی تعریف ایکسپیکٹ آپ نہیں کرنا ہے۔ اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی، یعنی کہ اگر وہ دیندار ہے، ایمان والے ہیں، تو ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ انہوں غریب ہے بول کے ان کو دھکے دے، وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برتتے ہو، اور اے قوم اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے کون مجھے بچانے والا ہے۔ دیکھیے سورہ عبسہ جو ہم دیکھیں نا کہ نابینا صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ایسا چہرے پہ تھوڑا ایسا ایک ناگواری محسوس کرتے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر سورہ عبسہ کی آیت نازل فرما دیے کہ آپ کو ایسا ترشرو نہیں ہونا ہے، ایسا ناگواری بھی نہیں اظہار کرنے کا ہے۔ جب دین کے لیے آپ کے پاس کوئی آتا ہے تو اس کو بہت ہی محبت سے آپ کو بتانا ہے اور سمجھانا ہے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو۔ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی، اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ کون بول رہی ہے؟ نوح علیہ السلام بول رہے ہیں۔ ہر نبی نے یہ ایک بات کہی ہے کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ میں کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھلائی نہیں دی ہے، ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو میں ظالم ہوں، کیا کہ میرے پاس جو ہے غیب کا علم ہے، میرے پاس خزانے ہیں، میں فرشتہ ہوں، ایسا کہوں گا تو میں ظالم ہوں گا۔ آخر کار ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح علیہ السلام، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا، بہت بحثیں ہو گئی، بس ہے اب اس سے زیادہ مزید ہم نہیں سن سکتے، اب تو بس وہ عذاب لے آ جس کی تو ہم کو دھمکی دیتے جا رہا ہے اگر تو سچا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ سیم کفار مکہ بول رہے، اب نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی ایسی کہا۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا تو وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو۔ اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم کو پلٹنا ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے؟ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کی مثال دے کر بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے اب دیکھیں کہ یہ نوح علیہ السلام کے جو واقعات ہیں، ان کی قوم کے بیچ کا یہ جو کنورزیشن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کیسا گھڑ سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ٹائم پہ موجود تھے؟ سوال ہی نہیں ہے، یہ وہ ہزاروں سال پہلے کی باتیں ہیں، پر یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا۔ ان سے کہو اگر میں نے یہ خود گھڑا ہوتا تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کے ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے، ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ پہلے کا پہلے بتا دیے کہ اے نبی اگر آپ بھی سفارش کریں گے جو اللہ تعالیٰ کے جو حق میں ظلم کرے ہوئے ہیں تو پھر ہم آپ کی سفارش بھی قبول نہیں کریں گے، چاہے خواہ اب وہ آپ کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ پہلے کا پہلے نوح علیہ السلام کو بتا دیے۔ یہ کئی کو بتانا پڑا
کیونکہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ اپنے امت کے اپنے لوگوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں، وہ نہیں دیکھ سکتے اپنی امت کو اپنے آنکھوں کے سامنے غرق ہوتے ہوئے، یہ سارے کے سارے اب ڈوب جانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا حکم دیے؟ اب ان کو کشتی بنانے کا حکم دیے۔ نوح علیہ السلام، اب دیکھیے کہ نوح علیہ السلام جو ہے بالکل صحرا ہے، بالکل ڈیزرٹ ہے، دور دور تک پانی کا کہیں جو ہے آثار نہیں ہے، اب انہوں وہاں پر کشتی بنا رہے۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہا تھا اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ اچھا اب تک نبی ہے بول رہے تھے، اب کارپینٹر بھی بن گئے، اچھا کشتی بنا رہے، اچھا کہاں ہے پانی؟ پانی یہ زمین پہ چلانے والے ہے یہ کشتی، تو ایسا کیا ہے مذاق اڑاتے تھے۔ اب دیکھیے کہ نبیوں کے اوپر جو ہے ہر طریقے کی آزمائش آتی، مذاق بھی اڑایا جاتا، ٹونٹ بھی مارا جاتا، ہر طریقے سے ان کو ستایا جاتا۔ تو ہم بھی وہ نبیوں کی دعوت کو لے کر آج اٹھے ہوئے ہیں، تو ہم کو بھی ہر طریقے سے آزمائشیں آئے گی۔ اس نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑے گی جو ٹالے نہ ٹلے گی، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا۔ یہ ایک جو ہے اللہ تعالیٰ سائن دیے تھے کہ دیکھو جب تک تنور ابلنا پڑے گا تو جب تک تمہارے کو وہاں پر رہنا ہے۔ تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بولے سب کو سوار کر لو، ایک ایک جوڑا رکھ لو۔ تو اب وہ جو ہے کشتی اتنی بڑی کشتی تھی اور اس کی منزلیں بھی تھی، اور پھر وہ منزلوں میں پورے جانور جوڑوں کی شکل میں آپ نوح علیہ السلام نے رکھ لیے تھے۔ اس میں اچھا کیا ہے، اس میں سوار کر دو اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں۔ تو سب کو بٹھا لو جو ایمان لے کر آئے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ، اس میں اللہ تعالیٰ ہی کے نام کے ساتھ اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی ہے، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو کیا بتائے نوح علیہ السلام؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ تو یہاں پر اللہ بولے کہ اللہ کے نام سے ہی اس کا چلنا ہے اور اس کا رکنا ہے۔ تو اب اس سے ہم کو ایک اور تعلیم بھی ملتی ہے، ایکشن پوائنٹ کے، ہمارے کو بھی ہر کام سے پہلے بسم اللہ کرنا ہے۔ بسم اللہ بول کر گاڑی شروع کریں گے، بسم اللہ بول کر بیٹھیں گے، بسم اللہ بول کر اتریں گے، بسم اللہ بول کر کپڑے پہنیں گے، بسم اللہ بول کر اتاریں گے، کھانے سے پہلے اور ہر کام سے پہلے ہم کو اللہ کا نام لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ تیرے نام کے ساتھ رات میں جب مغرب ہو جائے یا رات کے ٹائم پہ جب دروازہ بند کرو تو بسم اللہ بول کر، اگر برتن بند کر رہے تو بسم اللہ بول کر، فریج بند کر رہے تو بسم اللہ بول کر، بوٹل کا ڈھکن بند کرے تو بسم اللہ بول کر۔ تو اس سے کیا ہے کہ شیطان قریب نہیں آتا، اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ کر دیتا ہے شیطان سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ کشتی ان لوگوں کے لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے پر تھا۔ نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر کیوں بولے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ حکم دیے تھے کہ تم اپنے اہل کو لے لو۔ تو اب یہاں پر جب ان کا بیٹا تھا تو انہوں پکار کے بولے کہ اے بیٹے آ جاؤ میری کشتی میں، میرے ساتھ آ جاؤ، تو ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہے۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں اور مجھے پانی سے وہ بچا لے گا۔ تو کون بچا لے گا؟ سمجھ رہا ہوں نے، بڑا پہاڑ، ظاہری اسباب جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے بچا لیں گے۔ وہ اگر کہتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچائے گا تو ہو سکتا بچ سکتا تھا۔ اور پھر دوسرا یہاں پر دیکھیے کہ ان کا جو بیٹا تھا، کیا نوح علیہ السلام نے ان کی اچھی تربیت نہیں کی ہوں گی؟ نوح علیہ السلام کی تمام تر تربیت کے باوجود بھی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ بعض وقت ہم ہر طریقے سے تربیت کرنے کے بعد بھی اگر نہیں مانتے، اگر ہماری اولاد نہیں مانتی تو ہم اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنے کا ہے۔ کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ تمام تر تربیت کے باوجود بھی وہ نافرمان نکلتی ہے، اللہ کی نافرمان، والدین کی نافرمان۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کوشش نہیں کی۔ اگر ہم پوری کوشش کر لیے کے بعد، ٹھیک ہے، پوری کوشش کرنے کے بعد بھی ہو سکتا، پر ہم کو کیا ہے کہ تربیت کرتے جانا ہے اور ان کے لیے دعا کرتے جانا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچ
بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہی کسی کے اوپر رحم کرے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا، چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا اور فیصلہ چکا دیا گیا۔ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم، یعنی کہ ظالموں کی قوم سے اب نجات ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پانی آیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلا بھی گیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کہا اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ تو بولا نا کہ میرے گھر والوں کو بچا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کا وعدہ سچا ہے۔ تو اب یہاں پر سفارش کر رہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے آج یعنی کہ ریکویسٹ کر رہے، اور تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے، بہتر حاکم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، یعنی کہ یہاں پر نبیوں کی جو رشتے ہوتے ہیں وہ ایمان کی بنیاد پر ہوتے ہیں، خون کی بنیاد پر نہیں ہوتے۔ اگر تمہارے صلب کا بچہ تھا پر وہ ایمان نہیں لایا تو وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اہل اور نبی کے اہل میں سے کون ہے؟ ہر وہ انسان جو ایمان لے کر آیا وہ نبی کے اہل میں سے آج بھی ہوگا۔ جیسا ہم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور ان کے اہل پر درود بھیجتے ہیں، اگر ہم ان کی تعلیمات کو مانیں تو ہم بھی ان کے اہل میں شامل ہوں گے۔ وہ تو ایک بگڑا ہوا کام تھا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے نوح علیہ السلام کی سفارش ان کے بیٹے کے حق میں قبول نہیں ہوئی کیونکہ وہ ایمان نہیں رکھتا تھا، لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ اے میرے رب میں تیرے پناہ مانگتا ہوں، جیسا غلطی کا احساس ہو گیا فوری توبہ کر لیے، اور میں پناہ مانگتا ہوں اس چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں تجھ پر ہے اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف دردناک عذاب پہنچے گا۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جتنے بھی لوگ تمہارے پاس ہے، اب یہاں پر کچھ لوگ تم کو فالو کریں گے، پر پھر کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں مہلت دے گا، پر اگر وہ لوگ ایمان لائیں گے تو بچ جائیں گے، پر اگر وہ لوگ یہ لوگ جس کو بچا لیے تھے نا اللہ تعالیٰ، ان میں سے پھر اگر وہ لوگ غلط کام کریں گے تو پھر ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہارے پاس وحی کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ یہ تم موجود نہیں تھے نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ، پر ہم تمہارے کو بتا رہے وہ تمام واقعات، اور اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں دیتا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ غیب کی خبر اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور وہ جب غیب کی خبر دیتا تو پھر اب وہ جو ہے ہمارے پاس یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تمام آنے والے لوگوں کے اوپر عیاں ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے۔ اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم، پس صبر کرو اور انجام کار متقیوں کے ساتھ ہی اچھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بتا رہے اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اب اس سے پہلے سورہ اعراف میں یہ ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں اپن۔ اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا نہیں ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، تو تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں۔ اے برادران قوم اس کام پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اور وہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے معافی چاہو۔ کیا بول رہے؟ اپنے رب سے، یا قومی استغفروا ربکم ثم توبوا، اور اسی کی طرف تم پلٹ آؤ، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا۔ استغفار توبہ کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آسمان سے نعمتیں برسائے گا، آسمان کے دہانے تمہارے لیے کھول دے گا، اور تمہاری موجودہ قوت میں اور قوت پر اور مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ مجرموں کی طرف منہ نہ پھیرو۔ تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ توبہ اور استغفار سے نعمتیں برستی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کی جو بھی نعمت اگر ہم چاہتے ہیں تو خوب توبہ اور استغفار کرنا ہے، اور اس سے کیا ہے ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال اس کو خوش کر دے، جو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال اس کو خوش کر دے، تو اس کو چاہیے کہ خوب کثرت سے استغفار کرے۔ جس کے نامہ اعمال میں خوب کثرت سے استغفار رہے گا تو اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، اور وہ قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال دے کر خوش ہو جائے گا۔ انہوں نے جواب دیا اے ہود تو
ہمارے پاس کوئی سری شہادت لے کر نہیں آیا ہے اور ہم تیرے کہنے سے اب ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی پھٹکار پڑ گئی ہے, نحوست تمہارے اوپر آ گئی ہوئی ہے, اسی لیے تم ایسی بہکی باتیں کر رہے ہو. ہود نے کہا میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی تم خدائی میں شریک ٹھہرا رہے ہو وہ میں تو اس سے بیزار ہوں, یعنی کہ شرک سے برات کا اظہار کر رہے, میں اسے بری و ذمہ ہوں. تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کوئی اپنی کرنی میں کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو. کیا بھی میرے خلاف پلان کر لو اور مجھے مہلت بھی نہ دو. میرا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے. اب ان کے بارے میں آتا ہے کہ جو ہے وہ لوگ نقصان پہنچانے کی جو کوشش کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو ان کے تمام نقصانات سے بچا لیا. کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں اس کا پورا کنٹرول ہے. بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے, اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو. جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں میں تم کو پہنچا چکا ہوں. اب تم اس کو مانتے تو مانو یا نہیں مانتے تو نہیں مانو. اب میرا اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے. یقیناً میرا رب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی اور ایک سخت عذاب نے انہیں آ لیا. یہ ہے عاد, اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا, اس کے رسولوں کی بات نہ مانی, ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے. آخرکار اس دنیا میں بھی ہم نے ان پر پھٹکار ماری اور قیامت کے روز بھی ہم ان کو سزا دیں گے. سنو عاد نے اپنے رب سے کفر کیا, سنو دور پھینک دیے گئے عاد والے اور جو ہود کی قوم تھے. اور سمود کی طرف اب دوسرا سمود کی قوم کا ذکر ہے. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. کس کو بھیجا؟ صالح علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں, کیا پیار اور خیر خواہی کے ساتھ اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے. وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا یہاں تک کہ تم کو اسی میں بسایا, لہٰذا تم اس سے معافی چاہو. کیا ہے؟ وَاسْتَغْفِرُوا ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, اور اسی کی طرف پلٹو, یقیناً میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کا جواب دینے والا ہے. یا اللہ کتنا پیارا سینٹنس ہے, دیکھیں اِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ, کہ یہ یقین کے ساتھ ہم کو دعا کرنا ہے, یہ صفات پڑھ کر ہم کو دعا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ تو قریب ہے ہمارے اور تو مجیب ہے, جواب دینے والا ہے, ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے اور اس کو رپلائی کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ. تو ایسا اگر ہم دعا کریں گے, یہ اسماء و صفات سے اگر ہم دعا کریں گے تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی. اور یہ احساس کی دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قریب ہے. اور اللہ تعالیٰ ایک تو جنرلی ہر ٹائم قریب ہے, پر خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کب قریب ہوتے ہیں؟ جب آخری حصے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے. تو جو کوئی کر سکتا ہے وہ ضرور اس کا اہتمام کرے, یعنی کہ جو کچھ کر سکتے پاسبل جس کے لیے بھی ہے وہ اس میں کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرے. اس میں اللہ تعالیٰ قریب ہوتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. اب تو سحری کا جو ہے وقت کے ٹائم پہ ہم اٹھ بھی جا رہے, تو اس میں تھوڑا جو ہے ہم وطر میں یا وطر کے بعد ہم دعا کرنے کی کوشش کریں. انہوں نے کہا اے صالح, اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھی, یعنی کہ دینداری آنے کے بعد کیا سمجھ رہے یہ لوگ, آئے ہے اب تو یہ کام سج گیا, گون کیس ہو گیا. جیسا آج بھی جو ہے بچے جب اچھا فیشنیبل رہتے اور پھر دنیا میں آگے رہتے تو بڑے والدین, گھر والے, رشتہ دار سب خوش ہوتے, ابا بابا بہت قابل بچہ ہے, قابلیت بہترین ہے, سب ہے. یہ جیسا دیندار ہو گیا, ذرا داڑھی بڑی ہو گئی اور پھر جو ہے ذرا دین کا لبادہ, دین کا کام میں جد و جہد کوشش شروع ہو گئی, تو آئے ہائے پورا جو ہے تم ہمارے ایکسپیکٹیشنز کچھ خراب کر دیے. کیا تم سے ایکسپیکٹیشنز رکھے تھے, کیا توقعات تمہارے سے رکھے ہوئے تھے, اور تم جو ہے یہ کام کر رہے, ایسا تم جو ہے حال حلیہ بنا کے رکھے ہوئے ہیں. تو یعنی کہ دین پر چلنے والوں کو کیا سمجھا جا رہا, گون کے سمجھا جا رہا, لو ٹائپ کا سمجھا جا رہا, پیچھے سمجھا جا رہا. ایسا سمجھا جاتا کہ ان کے اندر کوئی صلاحیت, کوئی دنیا داری, کچھ
خلیج نہیں ہے، بے وقوف لوگ ہیں جو ہے سمجھا جاتا. اب دیکھیے کہ کوئی بھی بڑی داڑھی ٹوپی اور پھر کرتے پیجامے میں رہے تو انہوں کیا ہے، انہوں کچھ بھی نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے سمجھا جاتا. وہی ایک انسان کوٹ ووٹ میں ٹائی وائی لگا کے اگر آئے تو ارے انسان جو ہے بڑی عزت کرتا. تو یہاں پر دنیا والے کیا ہے، یہ ظاہری چیزوں سے عزت کرتے. اللہ کے نزدیک عزت کس کی ہے؟ اس کے دل کے حساب سے عزت ہے، اس کے تقوی کے حساب سے عزت ہے. تو یہاں پر ان لوگ کیا بول رہے ہیں، یہ کیا تم دینداری کی باتیں شروع کر دے کے رکھے ہوئے ہیں، تمہارے سے تو کتنے ایکسپیکٹیشنز تھے کہ تم ایک اچھے انسان ہیں اور پھر آگے جا کر تم شاید ہمارے جو ہے ہم تمہارے کو پوزیشن دینا چاہ رہے تھے، بادشاہ بنانا چاہ رہے تھے ہمارا. کیا تم ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتے ہو جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو تو سخت شبہ ہے، یعنی کہ ہم تو ڈاؤٹ فل ہیں کہ یہ صحیح بول رہے کہ نہیں. اور ہم اس کے بارے میں جو ہے سخت خلجان میں پڑے ہوئے ہیں. صالح نے کہا، اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر غور بھی کیا ہے کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر اس کی نافرمانی کروں گا؟ تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو. یعنی کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، اور خسارے میں ڈال دو. اور اے میری قوم، دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے. اب یہاں پر ناقۃ اللہ کا جو ہے ذکر ہے. ناقۃ اللہ بولے تو اللہ کی اونٹنی. اب اللہ کی اونٹنی کا مطلب کیا ہے؟ یہ اونٹنی ایسی تھی جو کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر نہیں آئی تھی، بلکہ ان کا جو ڈیمانڈ تھا، اچھا تم صحیح بول رہے، اللہ کی طرف سے آ رہا، تمہارے پاس وہی آ رہی ہے اور یہ ساری باتیں، اچھا ٹھیک ہے ہم مانتے. کب مانتے معلوم؟ جب یہ جو پہاڑ ہے نا، یہ اتنا بڑا پہاڑ، اس میں سے ایک بڑی ہیوج قسم کی اونٹنی آنا، جو کیا ہے، جس کا اوپر کی جو فر رہتے نا، جو اس کے بال جو رہتے نا بہت نرم ملائم وول کی طرح، اس کی جو ہے بالکل ولن کی طرح بال رہنا، اس کے بہت سافٹ رہنا اور ریڈ کلر کی رہنا، اور پھر انہیں کیا ہے پریگننٹ رہنا، اور کیا ہے یہ 9 مہینے کی پریگننٹ رہنا. یہ تمام بالکل اس کے بارے میں بتا کے ہنسی مذاق اڑانا شروع کرے. ایسی لے کے آئے تو کیا ہے معلوم، جب ہم ایمان لے کے آتے تو جیسا انہوں نے کہا تھا ایگزیکٹلی سیم ان کی ڈیمانڈڈ معجزہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. ایگزیکٹلی سیم ویسی معجزہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. اور پھر اس کے بعد وہ اونٹنی پھر ایک بچے کو بھی جو ہے جنم دی ان کے سامنے، اور وہ بالکل ہو اپنی ماں کی طرح، یعنی کہ وہ اونٹنی کی طرح تھی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ جو ناقۃ اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے خدا کی زمین پر چلنے پھرنے دو. پر اب یہاں شرط کیا تھی کہ اس کو آزاد چھوڑ دینے کا ہے. اور پھر کیا ہے کہ اچھا ان لوگوں نے ہی شرط لگائی تھی اتنی ہیوج رہنا کہ ہم جو پورا جو کنویں میں سے جو پانی پیتے نا، ہم پورے یہ بستی والے پورے گاؤں والے، انہیں ایک دن میں انہیں اکیلی وہ پورے کنویں کا پانی پی لینا. اور ہوا بھی ایسی، پورے اونٹنی جو ہے ان ایسا ایک دن پورا پانی پی لیتی تھی اور دوسرے دن ہی ان لوگوں کو پانی لینے کا موقع ملتا تھا. تو اس سے ذرا تعرض نہ کرنا اور نہ کچھ زیادہ دیر گزری کہ تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا. مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا. اس پر صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کر دیا، بس اب 3 دن اپنے گھروں میں اور بس لو. یہ ایسی میعاد ہے، یعنی کہ ایسا فکس ٹائم ہے جو جھوٹی ثابت نہیں ہوگی. آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو اور ان لوگوں کو، یعنی کہ جو صحابہ ان کے ہیں ساتھیوں کو بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا. بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالا دست ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو گھیر لیا اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے رہے. ایسی زور سے چنگاڑ آئی، ایسی زور سے چیخ آئی کہ بھیجے ان کے باہر نکل گئے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ کیسا پڑے رہے، بے حس و حرکت پڑے رہے، جیسا کہ کوئی کبھی وہاں پر بسے ہی نہیں تھے، ویسا جو ہے وہاں پر پڑے رہے. سنو سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے سمود. اب یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے، اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لے کر آئے. کہ خوشخبری لے کر آئے، کہا تم پر سلامتی ہو. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو. پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے کر آئے. اب یہاں پر دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ
زیادہ بہترین مہمان نواز تھے کہ مہمانوں سے پوچھے بھی نہیں کیا کھاتے. ہم جیسا پوچھتے نا کیا لیں گے, گرم لیں گے, ٹھنڈا لیں گے, کیا لے کے آؤں, یہ منگا لوں کیا, وہ آرڈر کر دوں کیا, سویگی سے ایسا منگا لیں گے سب. اور پھر کیا ہے مہمانوں کے سامنے یہ پورا ڈسکشن رہتا تو مہمان کو اور زیادہ یعنی کہ تکلف ہو جانا کہ آئے ہیں ہم آ کے وہ دے دیں, آئے ہیں یہ بھی نہیں ہے نا وہ بھی نہیں ہے نا, اس طریقے سے. تو انہوں کیا کرے بغیر کچھ پوچھے بغیر کچھ بولے سیدھا گئے اور بچڑا جو ہے وہاں پر یعنی کہ بیسٹ چیز بچڑا یعنی کہ کولا گوشت انہوں لے کر آ کر سامنے بھنا ہوا, وہ بھی کیسا سالن نہیں جس میں خوب پانی ڈال کے اچھا بڑا جو ہے سالن بنا لو تاکہ کتنے بھی لوگ کھا لو, بلکہ بالکل جیسا سٹارٹرز ہوتے نا بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے. تو سوچ کے دیکھیں یہاں پر کیا ضیافت کا طریقہ ہے ان کا. آیت نمبر 69 ہم لوگوں کی چل رہی ہے. تو اب یہاں پر انہوں نے بچڑا لے کر آئے اور ان کی ضیافت کے لیے لے کر آئے. تو اب اس سے ہم کو بھی کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ہم بہترین طریقے سے مہمانوں کی ضیافت کرنا ہے, کیونکہ یہ ایمان کا تقاضا ہے, ایمان کا حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو چاہیے کہ اس کو اچھی مہمان نوازی کرے. ٹھیک ہے, پر مہمان نوازی کیسا ہے کہ پہلا دن جو ہے آپ کو بیسٹ چیز عطا کرنے کا ہے, بیسٹ چیز جو بھی آپ کے گھر میں آپ کی حیثیت کے حساب سے. یہ نہیں کہ آپ جو ہے اچھا اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان نوازی میں تکلف سے کام نہ لو. تکلف کا مطلب کیا ہے, ایکسٹرا اننیسیسری کی چیزاں. ٹھیک ہے, تو مہمان یعنی کہ مہمان کو بھی تکلف نہیں کرنا ہے اور میزبان کو بھی تکلف نہیں کرنے کا ہے. مہمانی میں تکلف نہیں, مطلب کہ میزبان جو ہے قرضہ لے کر اپنے اوپر ایکسٹرا برڈن ڈال کے بوجھ ڈال کے پھر اس کے بعد بڑی مصیبتوں سے بنا رہا, اس کے بعد سر پہ 10 بلائیں بھی ہے اور ویسے طریقے سے پیش کر رہا اور پھر ایک مصیبت سمجھا ہوا ہے. نہیں بھائی, تم سہولت سے آسانی سے اپنی استطاعت سے جتنا تم کر سکتے ہو کر لو, پر جتنا کرے خوشی سے کرو. یہ نہیں کہ اپنے اوپر برڈن سمجھ کر کرنا ہے, بلکہ جتنا کرنا ہے خوشی سے کر لو. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم اننیسیسری کے تکلفات میں لگ جاتے ہیں اور اتنا زیادہ تکلف کر دیتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ایک مصیبت اور تھکان کا سبب بنتا ہے. اور پھر جب مہمان آتا ہے تو اس سے ڈھنگ سے بیٹھ کر بات بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ اتنے زیادہ تھکے ہوئے ہیں کہ اس کو بلائے, اتنی مہمان نوازی کا اہتمام کر لے کہ بات کرنے کی جو ہے اب دم باقی نہیں رہا. تو یہ سب نے بہرحال جو اپنے استطاعت سے جو بیسٹ چیز آپ پرووائڈ کر سکتے آسانی کے ساتھ وہ ہم کو پرووائڈ کرنا ہے. اور فرسٹ ڈے بیسٹ چیز, اس کے بعد سیکنڈ اور تھرڈ ڈے آپ اپنی استطاعت کے حساب سے اس سے کم پر اچھی چیز آپ کو کرنا ہے. اور مہمان نوازی صرف 3 دن ہے, اس کے بعد وہ مہمان کیا رہیں گا, مہمان نہیں رہیں گا بلکہ گھر والا بن جائیں گا. پھر اس کے بعد وہ خود بھی برتن دھوئے گا, وہ خود بھی جو ہے برتن اٹھائے گا, وہ خود بھی کھانا پکائے گا. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ہم کو طریقہ ملتا ہے, پر یہ ہے کہ ہم کو اچھی مہمان نوازی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو میزبان کو بھی چاہیے کہ مہمان نوازی اچھی کرے اور مہمان کو بھی چاہیے کہ میزبان کا خیال رکھے. دونوں بھی 2 وے پروسیس یہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کسی کے بھی جو ہے جا کر ان کی مصیبت کا جو ہے سبب ہم کو بننے کا ہے, تو اس کے لیے ہم کو احتیاط کریں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہے جو مہمان نوازی نہیں کرتا. کیا ہے, جو اب مہمان آتے ساتھ جو ہے سڑے منہ بنا رہے, منہ چڑھا رہے اور پھر ابا اب کرنا ہے, ایسا ہے ویسا ہے, یہ بیزارگی بھی نہیں رہنا ہے. یہ ایمان کا بھی تقاضا ہے, اچھی مہمان نوازی بھی کرنے کا ہے اور ساتھ میں تکلفات سے بچنا ہے. تو اسی لیے دیکھیے مومن کیا ہے, میانہ روی ہوتا ہے, یعنی کہ بیچ کی راہ اختیار کرنے والا ہوتا ہے. تو اب خیر, اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے, مگر جب وہ دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھ رہے ہیں تو وہ مشتبہ ہو گیا کہ کیوں نہیں کھا رہے یہ فرشتے. دل میں وہ ان سے خوف محسوس کرنے لگا. اب دیکھیے کہ کیوں خوف محسوس کرنے لگا, کیونکہ انہوں ابھی سمجھے ہی نہیں تھے کہ یہ فرشتے ہیں, کیونکہ وہ انسان کی شکل میں آئے تھے. اور یہ خوف محسوس کرنے لگے کہ اب یہاں پر دونوں بھی مطلب ہے کہ یہ انسان نہیں کھا رہے تو پھر اس کی کیا وجہ ہے, کیونکہ وہ زمانے میں دشمن نہیں کھایا کرتے تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے اوپر اب یہ عیاں ہو گیا کہ یہ فرشتے ہیں, تو اب ڈر گئے کہ یہ فرشتے کہیں کو آئے ہوئے ہوں گے, کیونکہ فرشتے آنا بولے تو کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے. انہوں نے کہا ڈرو نہیں, ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں, یعنی کہ آپ کی طرف نہیں آئے ہوئے ہیں بلکہ قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی پھر کھڑی ہوئی تھی وہاں پر, جو ہے ابراہیم علیہ السلام یعنی کہ بیوی سارہ کا ذکر ہے, انہوں یہاں پر کھڑے رہ کر بات سن رہے تھے. تو وہ بھی سن کر ہنس پڑی, یعنی کہ وہ بھی ریلیکس ہو گئے کہ اچھا عذاب لے کر نہیں ہے نا, تو پھر سکون آ گیا ان کو کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہیں ہے, تو ریلیکس ہو گئے. پھر ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری
خوشخبری دی، یعنی کہ اب ان کو جو ہے بیٹے کی خوشخبری دیے. وہ بولے ہائے میری کم بختی، کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بوڑھا پھنس ہو گئی اور میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں. یعنی کہ بی بی سارہ بولے کہ ان کی عمر بتایا جاتا ہے تقریباً 80-90 ہو گئی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی 100، تو اب یا پھر اس کے آس پاس جو بھی ہے، تو اتنی زیادہ بڑی عمر میں اب ہمارے کو بچے کہاں ہوں گے. تو یہ بی بی سارہ جو ہے جب بولے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. تو فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں، تم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی تو رحمت ہے اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے. تو اب یہاں پر انہوں جو فرشتے آئے تھے کیا لے کر آئے تھے؟ خوشخبری لے کر آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اولاد کی، پر ساتھ میں اور ایک چیز لے کر آئے تھے، اور وہ کیا تھی؟ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے اس کا دل خوش ہو گیا، تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا کرنا شروع ہو گیا. اور جب ان کو معلوم ہوا ابراہیم علیہ السلام کو کہ قوم لوط کی طرف عذاب لے کر آئے ہوئے ہیں، تو اب ان کے بارے میں جھگڑا کرنا شروع کر دیا. کیوں؟ یعنی کہ جو ابراہیم علیہ السلام تھے وہ بہت نرم دل تھے، تو انہوں یہ بولے کہ ارے ابھی اور تھوڑی مہلت دو نا لوط علیہ السلام کی قوم کو، ہو سکتا پلٹ آئے، ہو سکتا توبہ کر لیں، آپ ابھی عذاب کیوں لے کر جا رہے ہو ان کے پاس. تو اب یہاں پر انہوں یہ فکر کرنا شروع کر دیے. حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا. اب دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو صفت ہے آیت نمبر 75 میں کیا بتایا جا رہا؟ ان ابراہیم لحلیم اوواہ منیب، کہ ایک حلیم کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس کو جو ہے غصہ نہیں آتا ہے، جو بدلہ نہیں لیتا بلکہ صبر کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے. دوسرا کیا ہے؟ اواہن کا مطلب کیا ہے؟ جو ہمیشہ گڑ گڑانے والا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والا، گڑ گڑانے والا بار بار. اور پھر جو ہے منیب کا مطلب کیا ہے؟ بار بار پلٹنے والا اور رجوع کرنے والا. تو ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ بہت ہی محبت اور شفقت والے، غصہ نہیں آتا تھا، اپنی طرف سے جو ہے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیتے تھے، اللہ کی طرف ہمیشہ گڑ گڑانے والے اور بار بار پلٹنے والے تھے. ہما کو بھی ایسی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کا ہے، حلیم اواہم منیب کی صفت. آخرکار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا اے ابراہیم اسے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے اور اب ان لوگوں پر عذاب آ کر رہے گا اور کسی کے پھیرنے نہ پھرے گا. اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ بہت گھبرایا اور تنگ دل ہوا. ایک تو یا تو عذاب کے ڈر سے انہوں جو ہے گھبرائے، یا دوسرا جو ہے اب یہ جو فرشتے آئے ہوئے ہیں لڑکوں کی شکل میں، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، تو اب ان کو معلوم تھا کہ ان کی قوم کتنی گندی قوم ہے. اب وہ لڑکوں کو دیکھے گی تو وہ لڑکوں کے اوپر حملہ کرے گی اور ان کی عزتوں کو پامال کرے گی. تو انہوں اب گھبرانا شروع کر دیے کہ اب یہ مہمان میرے پاس آئے ہوئے ہیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، پر اب میں کیا کروں گا. تو ایک تو یہ بھی ڈر تھا، اور دوسرا ہو سکتا ان کو عذاب کے بارے میں معلوم ہو گیا. تو اب انہوں بولے کہ آج تو یہ بڑا سخت مصیبت کا دن ہے، ان کے مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر پر دوڑ پڑے. پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر تھے. لوط علیہ السلام نے کہا بھائیو یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی کہ قوم کی عورتیں جو ہے موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہے. کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو. کیا تم میں کوئی بھلا آدمی موجود ہے؟ ایک تو بھی آدمی ہے جو میری بات مانے گا، کیونکہ لوط علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے سوائے ان کے 2 بیٹیوں کے کسی نے ان کے اوپر ایمان نہیں لایا تھا، کسی ایک مرد نے بھی ایمان نہیں لاتا ہے. انہوں نے جواب دیا تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی کہ عورتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہیں سیدھی راہ دکھا دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا. تب فرشتوں نے ان سے کہا، یعنی کہ یہ کیسا میں بچاؤں یہ فرشتوں کو. جب فرشتوں نے ان سے کہا اے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یعنی کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو فرشتے ہیں اور لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. بس تو کچھ رات رہے، اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، کیونکہ ان کے اوپر اتنا خطرناک عذاب آیا تھا کہ ابھی ان کی بستی سے انہوں نکلے بھی نہیں، پورا باہر عذاب آنا شروع ہو گیا. مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اس پر یہی چیز جو ہے گزرنے والی ہے جو ان لوگوں پر گزرنے والی ہے، کیونکہ وہ ان کی خیر خواہ تھی. ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، صبح ہوتے ہی اب دیر ہی کتنی بچی ہے. جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا، پین ڈاؤن کر دیا، اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے مسلسل ایک کے اوپر ایک، جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے پاس نشاندہ تھا، یعنی کہ ٹارگیٹڈ تھا، اور ظالموں کو یہی سزا
ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں تھی۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، ناپ تول میں کمی مت کرو۔ انبیاء جو ہے کیا کرتے ہیں، عقیدے کی اصلاح کے ساتھ میں ان کے اخلاق کی بھی اصلاح کرتے ہیں۔ اور وہ لوگوں کی اخلاقی برائی کیا تھی، ناپ تول میں وہ کمی کرتے تھے۔ آج تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا وقت آئے گا جس کا عذاب تم سب کو گھیر لے گا۔ اور اے برادران قوم، ٹھیک انصاف کے ساتھ ناپ کو پورا تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ تب یہ لوگ جو بزنس کرتے تھے تو ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ بول رہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروفٹ ہے وہ کافی ہے تمہارے لیے، اس میں ہے اصل برکت۔ یہ جو تم تھوڑی سی ڈنڈی مار رہے، یہ جو تھوڑا سا ناپ تول میں کمی کر رہے، 8 آنے 1 روپیے کا بھی جو تم فرق کر رہے، حالانکہ تمہارے لیے بہت معمولی ہے، پر وہ چیز تمہارے کو آخرت میں نقصان کا سبب بنے گا۔ اور بہرحال تمہارے اوپر کوئی نگران کار نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارے کو بھی چاہیے کہ ایون 8 آنے 1 روپیہ بھی کیوں نہ ہو، اب تو 8 آنے ہے بھی نہیں، تو 1 روپیہ بھی کیوں نہ ہو، کہ ہم اس کے اندر بھی کسی کو لینے دینے میں کمی نہیں کرنے کا ہے، کیونکہ وہ بھی ہمارے لیے ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے۔ انہوں نے جواب دیا اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے؟ اب دیکھیں کہ آ گیا تانا، کیا تمہاری نماز یہ سکھا رہی تمہارے کو ایسے باتیں یہ سب چیزیں، تو ان کی نیکی کا ان کو تانا دیا جا رہا، ان کی عبادتوں کا ان کو تانا دیا جا رہا۔ آج بھی دیکھیں کہ ہم جو ہے معاشرے میں دیکھا جاتا کہ ہمارے اگر کوئی دیندار ہے تو اس کی عبادتوں کا اس کو تانا دیا جاتا، اچھا یہ سیکھ رہے ہیں مدرسے کو جا کے، اچھا یہ تمہارے کو سکھایا جا رہا قرآن کے اندر۔ تو اس طریقے سے ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے کو جو ہے ایسی باتیں نہیں کرنے کا ہے، کیونکہ دیکھیے کہ خدا نہ خاصہ اگر ہمارے تانے کی وجہ سے سامنے والا، جیسا کل بھی اس کا ڈسکشن آیا تھا کہ دین کے اوپر عمل کرنے والوں کو اگر تانا دیا جائے گا، اور ہمارے تانے کی وجہ سے اگر انہوں دین کا کام کرنا چھوڑ دے، نماز پڑھنا چھوڑ دے یا عمل کرنا چھوڑ دے، تو ان کی گمراہی کی پورا جو سبب ہے وہ ہمارے سر پر پڑے گا۔ تو یہاں پر ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جس کی تم پرستش ہمارے باپ دادا کرتے رہے تھے، یا یہ کہ ہم اپنے مال میں سے اپنے منشا کے مطابق تصرف نہ کا اختیار ہم نہیں رکھتے، تو میرا پیسہ ہے، میری مرضی ہے، میں جیسا چاہے اس کو بیچوں، جیسا چاہے اس کو خریدوں۔ آج بھی دیکھیے لوگوں کو جب کہا جاتا دیکھیے یہ سود یہ حرام ہے، یہ انٹرسٹ یہ حرام ہے، یہ نہیں کرنے کا ہے، نہیں بھائی ایسے اس کے بغیر بولے تو دنیا میں کوئی جیچ نہیں سکتے، اس کے بغیر تو دنیا میں چل ہی نہیں سکتا، تو لہٰذا ہم کو تو کرنا ہی پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا ہے، ان لوگ بھی یہی بولے کہ کیا ہمارے پیسوں میں ہم اپنے حساب سے خرچ نہیں کریں گے اور ہم اپنے حساب کا اختیار نہیں رکھتے؟ تو بس تو تو ہی تو ایک عالی ظرف اور جو ہے راست باز آدمی رہ گیا ہے، اور تمہیں جو بہت شریف ہے، تم ایک ہی ہے، ہم سب جنے جو ہے تم بول رہے نا ہم سب گمراہ ہے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیو تم خود ہی سوچو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا، اور پھر میں نے اپنے ہاں سے اور اس نے اپنے ہاں سے مجھ کو اچھا رزق بھی عطا کیا ہے، تو اس کے بعد میں تمہارے گمراہیوں اور حرام خوریوں پر تمہارے شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں، کیسا تمہارا ساتھ دے سکتا ہوں؟ میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کر لوں، میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک کہ میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے۔ یعنی کہ میں یہ کرتی ہوں، میں وہ کرتی ہوں، نہیں بلکہ اللہ کی توفیق سے میں یہ کام کر سک رہا ہوں، اور ہم بھی یہی سوچنا ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ دیکھیے کہ دنیا میں جب ہم دین کا کام کرتے ہیں تو بھروسہ کس کے اوپر کرنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے۔ ہم اپنے علم کے اوپر، ہم اپنے ذرائع کے اوپر، اپنے ریسورسز کے اوپر بھروسہ نہیں کرنے کا ہے کہ آج یہ ہمارے پاس رہا تو ہم یہ کر لے سکتے، یہ مال رہا تو کر سکتے، نہیں، نہ مال کر سکتا نہ ہم آپ کا علم کر سکتا، جو کچھ ہے اللہ کی توفیق سے ہے۔ اور اے برادران قوم، میرے خلاف تمہارے ہٹ دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخر تم پر بھی وہی عذاب آئے جو نوح اور ہود اور صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ دور بھی نہیں ہے۔ دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو، کیا
استغفروا ربکم وتوبوا الیہ، اور اسی کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے بہت محبت رکھتا ہے۔ یعنی کہ استغفار کریں گے تو رحمت اللہ تعالیٰ کی جو ہے سایہ فگن ہوگی، اور وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت بھی رکھتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے، تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کے تجھے سنسار کر دیتے۔ یعنی کہ قبیلہ رہنے کی وجہ سے تم بچے ہوئے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابو طالب کی وجہ سے لوگ جو ہے شروع میں نہیں ستا رہے تھے، پر بعد میں جب انتقال ہو گیا تو آپ کو ستانا شروع کر دیے۔ تیرا بلبوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو۔ شعیب نے کہا، بھائیو کیا میری برادری تم پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ بھاری ہے؟ تم نے برادری کا تو خوف کر لیا، پر اللہ تعالیٰ کا خوف کو بالکل پسے پشت ڈال دیا۔ جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کام کیے جاتا ہوں۔ جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ذلت کا عذاب کس کو آتا ہے، کون جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، اور پھر میں بھی تمہارے ساتھ چشم پردہ ہوں۔ آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب علیہ السلام کو اور ان ساتھیوں کو جو مومن تھے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا آ پکڑا کہ وہ اپنی بستی میں بے حس و حرکت پڑے رہے، اور پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ کبھی وہاں پر بسے ہی نہ تھے۔ سنو، مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینک دیے گئے تھے۔ تو اسلام کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی سند معموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے ایان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم راستی پر نہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کے باوجود بھی ان لوگوں نے کس کی پیروی کی؟ فرعون کی پیروی کی، اور جبکہ انہیں صحیح طریقے کی طرف دعوت نہیں دے رہا تھا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جس کی پیروی کرتے ہیں دیکھیں کہ وہ صحیح چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں، صحیح کی طرف بلا رہے ہیں یا نہیں ہیں۔ قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ تو یعنی کہ جس کی پیروی کرتے ہیں قیامت میں انہی کے ساتھ ہوں گے، اور انہی کے ساتھ اب دیکھیں فرعون کی طرف سے انہیں غلط پیشوائی کرا، غلط لیڈر بنا، غلط لوگوں کو بہکایا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم میں ڈالیں گے اور اس کے تمام فالوورز کو بھی۔ تو فالوورز بھی کیا ہے، دنیا میں جیسا بغیر سوچے سمجھے یہاں پر کسی کو فالو کرتے ہیں، تو قیامت میں وہی لیڈر جس کو ہم فالو کرتے تھے، وہی جس کو ہم اپنا یعنی کہ آئیڈیل مانے ہوئے تھے، ان کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ وہ بہت ہی غلط پیشوائی کی تھی، اور دوزخ میں وہ سب کو لے کر جائے گا۔ کیسی بدتر جائے ورود ہے، یعنی کہ لوٹنے کی جو ہے جگہ ہے جس پر کوئی پہنچے، اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی۔ کیسا برا فیصلہ ہے، کیسا برا صلہ ہے جو کسی کو ملے، یعنی کہ جہنم سے برا اور جو ہے کون سا صلہ ہو سکتا ہے انسان کی گمراہی کے لیے۔ تو اب یہاں پر آیت نمبر 92 تک ہم لوگ ختم کریں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد ہم لوگ واپس کنٹینیوشن آف فرسٹ پارٹ ہم لوگ دیکھیں گے۔ اب دیکھیے کہ یہ جتنے بھی انبیاء اور رسول کا یہاں پر ذکر ہم لوگوں نے پڑھا، تو اس کے اندر جو ہم لوگ کل پڑھے تھے، تو وہ دو صفات یہاں پر جو میرے کو بہت زیادہ ٹچ کری اور میرے کو یاد رہ گئی کل کے بعد، جو بار بار یاد آ رہا تھا لیسن کے بارے میں، تو وہ یہی یاد آ رہا تھا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ قریب و مجیب ہے، کہ اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے اور ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو یہ جب بھی یہ صفت اللہ تعالیٰ کی یاد کر رہی ہوں تھی، تو ایک عجیب سی دل میں ایک ٹھنڈک، ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اتنے قریب ہے اور ہماری تمام باتوں کو وہ سن رہے ہیں۔ اور پھر دوسرا یہاں پر اور ایک جو کوالٹیز کا کل ذکر ہوا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حلیم اواہ منیب، کیا پیاری صفت ہے، کتنی پیاری صفت۔ یہ ایک تو ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی بھی کوشش کرنا ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ تو حلیم اواہ اور منیب بہت ہی پیاری صفات ہے، تو اللہ اس میں ہم کو بھی شامل فرما دے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 100 ہم کنٹینیو کر رہے ہیں۔
یہ چند بستیوں کی سرگشت ہے، یعنی کہ گزری ہوئی رودات ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں، یعنی کہ یہ جو پہلے کے جو واقعات ہیں ان کے جو کھنڈرات ہے ابھی بھی موجود ہے، اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ستم ڈھایا، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور انہوں نے ہلاکت و بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔ اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے، فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت ہے اور دردناک ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ جو ہم لوگ کل بیک گراؤنڈ دیکھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورت کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند تھے، کیونکہ یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو بہت سخت پکڑ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے۔ وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے۔ تب یہاں پر اب آخرت کا سین اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آیت نمبر 103 میں، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک دن رہے گا جب سب اول سے لے کر آخری ہر ایک انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اب آپ امیجن کر کے دیکھیے کہ وہ کیا منظر ہے، ایک طرف جہنم دہک رہی ہے، ایک طرف جنت بھی اللہ تعالیٰ منظر عام پر لائے ہیں، اللہ کے پورے فرشتے اللہ کے سامنے خاموش کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر پورے انسان اول سے لے کر آخری انسان تک سارے لوگ جمع ہیں۔ پھر جو کوئی بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، یعنی کہ ہر ایک کا معاملہ سب کے سامنے رہے گا۔ ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے، وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال تک نہ ہوگی۔ تو اللہ اکبر، کیا بتایا جا رہا ہے، یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ، کہ کسی کو بات کرنے کی مجال نہیں ہوگی اللہ کے سامنے۔ یہ منظر میں اتنے انسان اپنی ہیبت میں رہ گئے، ہر کسی کا نفسا نفسی کا عالم رہے گا، تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہیں رہے گی الا یہ کہ خدا کی اجازت سے کچھ عرض کرے۔ تو اب اس کے بعد اگر کوئی کچھ بول بھی سکیں گا تو وہ کس کی، اللہ کی اجازت سے ہی بول سکیں گا۔ اب ایک جو طویل حدیث آتی ہے نا مشہور قیامت کے دن کی، تمام انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے اور بولیں گے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ سے بولیے کہ حساب کتاب شروع کرے۔ آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہر کسی کے بعد اور ہر کوئی بولیں گا کہ نفسی نفسی، میں خود اپنے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہوں، میں ہمت نہیں رکھتا اللہ کے سامنے کوئی بات کر سکے۔ تو اب دیکھیے یہاں پر ہماری جو عقیدہ ہم اس سے پہلے سورہ یونس میں بھی دیکھے تھے، پھر سورہ ہود میں بھی بتایا گیا کہ ایون اولاد کے حق میں اگر والدین کتنے بھی نیک ہو، یہاں تک کہ نبی بھی کیوں نہ ہو، سفارش قبول نہیں ہوگی۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ وہ منظر آپ امیجن کریے کہ ہر ایک نبی اپنی نفسی نفسی کہہ رہا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو آپ یہ نہیں بولیں گے کہ ہاں چلو بھائی میں بولتا ہوں، بلکہ آپ اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے، اور اتنا طویل سجدہ رہے گا جس کی مدت نہیں بتائی گئی ہے حدیث میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طویل سجدہ رہے گا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا اور اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ اٹھائیے اور اب آپ جو ہے سفارش کریے۔ تو دیکھیے کہ یہ یعنی کہ اپنی مرضی سے کسی کی بولنے کی اجازت نہیں رہے گی۔ تو دنیا میں کون گارنٹی دے سکتا کہ ہم تم کو بچا لیں گے؟ وہاں پر کسی کو زبان کھولنے کی اجازت مجال نہیں رہے گی، ہمت نہیں رہے گی الا یہ کہ خدا کی اجازت ہو۔ ہاں پھر اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو پھر لوگ سفارش کر سکیں گے، انبیاء سفارش کریں گے، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے۔ پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے۔ اب دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے۔ جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے، شہیق کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب ایکچولی جو گدھے کی جو پکارنا ہوتا ہے نا، گدھے کی جو آواز ہوتی ہے، یعنی کہ بہت ہی خطرناک آواز ہوتی ہے اور کوئی اس کو پسند نہیں کرتا، تو اتنی شدت کی آواز رہیں گی کہ ایک رہتی نا چیخ جو ہمارے حلق سے نکلتی ہے، ایک ہے کہ چیختے 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 حلق جب پھٹ جاتا ہے، حلق
کے اندر پھر اب وہ آواز ہمت باقی نہیں رہتی، تو اس کے بعد جو آواز نکلتی ہے وہ شہیق کی آواز ہے. یعنی کہ قیامت دوزخ اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے کہ جب اس میں ڈالیں گے تو لوگ چیخیں گے، لوگوں کی چیخ کی آواز اتنا چیخیں گے کہ ان کا پھر گلا بھی پھٹ جائے گا. تو پھر وہ آواز کو شہیق کہا گیا ہے. اور پھر وہاں پر کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ وہ ہانپیں گے، پھنکارے ماریں گے، چیخیں گے، اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین اور آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب اور کچھ چاہے. بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے وہ کرے. رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں پر وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین اور آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. یہ ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا صلہ کبھی ختم نہیں ہوگا. بس اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہے کہ یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، جس کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں. اسی طرح پوجا پاٹ کیے چلے جا رہے ہیں جس طرح ان سے پہلے کہ ان کے باپ دادا کیے چلے جاتے تھے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پھر یہاں پر نصیحت دے رہے، اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو. یعنی کہ ان کے جو بھی اعمال ہے اچھے اور برے، اب یہ شرک کر رہے، معبودوں کی عبادت کرے، اچھا اس کے حساب سے ان کو اجر ان کا ملے گا. ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا جس طرح آج کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے. تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام کو بھی اختلاف کیا گیا، ان کی قوم نے بھی ان کو ستایا. تو اب آپ رنجیدہ غم نہیں کرنا ہے آپ کو. اس سے پہلے کی بھی انبیاء کو ایسے ہی جھٹلایا گیا. اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا. یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی واقعہ ہے، یعنی کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے کر رہے گا. یقیناً ان کی سب حرکتوں سے وہ باخبر ہے. یعنی کہ جو انسان جیسے معاملات کرتا ہے دنیا میں، اس کا پورا بدلہ اس کو ملے گا، اچھے کا اچھا اور برے کا برا. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان و اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، یعنی جو بھی راستہ تم کو دین کا ملا ہے، قرآن کا. دیکھیے اب ہم جب قرآن پڑھ رہے، قرآن پڑھنے کے بعد کیا ہے، ہمارے کو ایک سیدھا راستہ مل جاتا ہے، ہمارے کو کئی باتیں ہماری ذہن کی کھل جاتی ہیں، صحیح اور غلط کا فرق سمجھ میں آ جاتا، فرقان ہم کو نصیب ہو جاتا. اس کے بعد کیا کرنے کا ہے، مل گیا راستہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا کر دینے کا ہے، پھر واپس اپنے طریقے پر پلٹنا نہیں ہے، یا پھر یہ راستے کو بھولنا بھی نہیں ہے، دونوں بھی نہیں کرنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، اس کے اوپر جم جانے کا ہے. جب مل گیا راستہ، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کھول دیا، اللہ تعالیٰ آسان کر دیے، تو اب اس کے اوپر ثابت قدم رہ جانے کا ہے. اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو. جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے. ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا، اور ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے. یا اللہ، کس کو کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. اتنی سخت آیت ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سخت آیتیں سن کر جو ہے آپ کے اوپر اتنا اس کا اثر ہو جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے کہ تم ان کی طرف نہیں جھکنا ہے، ورنہ تم کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم کی لپیٹ میں تم بھی آ جاؤ گے. کتنی خطرناک. اور پھر سوال ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا سا جھکاؤ پیدا ہو جا رہا تھا، نہیں، نعوذ باللہ، ایسا بالکل نہیں ہے. پر یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے کفار مکہ کو کہ دیکھو یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر میرے نبی بھی یہ کام کریں گے تو پھر میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، تو پھر تم کہاں سے بچنے والے ہو، تم کہاں لاپرواہی کر رہے ہو. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا سیدھا راستہ چھوڑ کر دوسرے تمام راستے اللہ کے نزدیک بالکل قابل قبول نہیں ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. اور تمہیں کوئی ایسا ولی و سرپرست نہ ملے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے، اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی. اور دیکھو نماز قائم کرو. اب یہاں پر پہلا حکم کیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کہ ثابت قدمی سے یہ دین جو اللہ تعالیٰ بتا دیے ہوئے اس کے اوپر جم جاؤ.
ٹھیک ہے، یہ پہلی چیز، وَاسْتَقِمْ اللہ تعالیٰ بول دیے پہلی چیز، استقامت سے جم جاؤ۔ اب دوسری چیز، دوسرا کیا حکم آ رہا؟ نماز قائم کرو۔ اب دیکھیں کہ یہ جو ہے ابھی نماز فرض، پورے 5 نمازیں فرض نہیں ہوئے تھے، بہرحال یہ تھا کہ دن رات میں جو ہے 2 نمازیں 3 نمازیں سب اپنے حساب سے جو ہے پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ کی جو ہے یاد کو قائم کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ مومن جب نماز میں ہوتا ہے تو وہ مومن کی معراج ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر، یعنی کہ دن کے دونوں سروں پر یعنی کہ فجر ہے اور پھر مغرب کی طرف اشارہ ہے، اور پھر رات کی نماز کی طرف، تہجد کی طرف اشارہ، یعنی کہ رات میں کچھ دیر، یا پھر عشاء کی نماز کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ بہرحال جو بھی وقت ملے، جیسا بھی تم کو نماز کو قائم کرنے کا ہے، صبح شام جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ہے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ یہاں پر نماز کا ذکر کرنے کے بعد ایک بہت ہی اہم ذکر کرے، بہت ہی پیاری آیت ہے، آیت نمبر 114، ان الحسنات یذہبن السیئات، کیا ہے؟ در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہے۔ یعنی کہ اب ایک تو اللہ تعالیٰ یہاں جنرل بات کر رہے ہیں کہ جب بھی ایک انسان نیکیاں کرتا ہے تو وہ اس کے برائیاں خود بخود اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتے ہیں۔ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک شخص اگر اچھے سے وضو کرے اور پھر اچھے سے نماز پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھے تو ہر قدم پر اس کی گناہ معاف ہوتے جاتے ہیں اور اس کی نیکیاں درجات بلند ہوتے جاتے ہیں۔ اور پھر وضو کے ساتھ ہر ایک قطرے کے ساتھ پانی کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتے ہیں۔ اور جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ، جیسا وہ سجدہ اور رکوع کرتا ہے تو اس کے گناہ پورے اس سے جھڑنے لگتے ہیں، جیسا کہ پتے جھڑتے ہیں جھاڑ سے، تو ویسا جو ہے جھڑنے لگتے ہیں۔ تو نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور پھر یہ تو ایک تو جو ہے یہاں پر نماز کے بعد اس کا ذکر ہے، اسی لیے میں نماز سے ریلیٹڈ بتا رہی ہوں کہ ایون نماز برائیوں کو دور کر دیتی ہے۔ نماز ایک ایسی نیکی ہے جو برائیوں کو بہت تیزی سے مٹا دیتی ہے، بہت تیزی سے اس کو دور کر دیتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جنرل بھی جو ہے جیسا وضو بھی ہم دیکھیں، اور پھر قرآن پڑھنا ہے، اور پھر قیام کرنا ہے، تہجد کا اہتمام کرنا ہے، دعائیں کرنا ہے، صدقہ اور خیرات کرنے کا ہے، یہ تمام کیا ہے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اور اس میں خاص طور پہ نماز، کیونکہ نماز کے بعد اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز توبہ کا بھی طریقہ سکھایا نا کہ اگر کوئی شخص کی بھول ہو جائے اور پھر وہ اچھے سے وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ تو اب جیسا ہم اب رمضان ہے تو یوزولی نفیل کا اہتمام کرتے ہیں، تو اپن نفیل تو پڑھیں گے، پر نفیل کے ساتھ اگر ہم یہ صلاۃ التوبہ کی نیت کر لیں، ٹھیک ہے، تو ہم کو زیادہ انشاءاللہ ایک تو اجر بھی ملے گا نفیل کا، اور پھر دوسرا ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بھی رہے گا، کیونکہ نفیل جو عبادت ہوتی ہے وہ قرب کا ذریعہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا اللہ تعالیٰ کے ذریعہ ہوتی ہے۔ تو ہم کثرت سے نوافل کا اہتمام کریں اور اس کے اندر صلاۃ التوبہ کا اہتمام کریں۔ اور دیکھیے کہ نفیل نمازوں کے بارے میں یہ ہے کہ فرض اور سنت جیسا آپ کو کھڑے رہ کر اہتمام سے پڑھیں گے، اگر آپ تھک گئے ہوئے ہیں تو نفیل آپ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جیسا روزہ کھولنے کے بعد تھک جاتے ہیں تو تھوڑا بیٹھ کر آرام سے نمازیں ہم جتنے چاہے اتنے ادا کر سکتے ہیں۔ ہاں، کنڈیشن یہ ہے کہ پٹاپٹ سجدے رکوع نہ ہو، بلکہ کنڈیشن یہ ہے کہ 2 ہی پڑھو، خوبصورت پڑھو، اچھے سے پڑھو، اللہ کی طرف توجہ رکھ کر پڑھو۔ اور پھر جنرلی بھی کیا ہے کہ جیسا 2 جمعہ درمیان کے گناہوں کو معاف کر دیتا، 2 حج درمیان کے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا، اور 2 نمازیں درمیان کے گناہوں کو معاف کر دیتی، تو نیکیاں کرنے کے بعد برائیاں اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں، اور صبر کرو۔ اس کے بعد کیا حکم ہو رہا کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو اب ہم بھی خوش ہو جانا ہے یہ سن کر کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ہم جتنی نیکیاں کر رہے ہیں سب کا اجر اللہ کے پاس لکھا جا رہا ہے۔ ہم بھول سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھولنے والا نہیں ہے، وہ ساری چیزیں گن کر رکھ رہا، ہماری ہر ایک عبادت گن کر رکھ رہا، اور اس کا اجر ہم کو ملنے والا ہے۔ پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں پر پھر سے وہ بات آ گئی کہ کچھ لوگ ہونا ہے جو لوگوں کو روکیں گناہ کرنے سے، اللہ ہم کو ان میں سے بنا لے۔ ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم، جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ
دیے گئے تھے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ظالم وہ ہے جو دنیا کے مزے لوٹنے میں مصروف رہتا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو متاع دی ہے اسی میں مصروف رہتا ہے اور اسی میں مزے لوٹتا رہتا ہے. وہ مجرم بن کر رہے. تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے, حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہیں. اب یہاں پر بہت ہی اہم یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے ہم کو. آیت نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی بستی کے اندر مصلح لوگ موجود ہے. مصلح کا مطلب کیا ہے؟ اصلاح کرنے والے. اگر مصلح موجود ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی بستی پر ہلاکت نہیں لاتا, ایسی بستی پر عذاب نہیں آتا. دیکھیے کہ یعنی کہ جو اصلاح کرنے والے ہیں, اصلاح کی برکت سے وہ بستی عذاب سے محفوظ رہتی ہے. اور جو بستی میں اصلاح کرنے والے نہیں ہیں, نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے نہیں ہیں, تو ایسی بستیوں کو اللہ تعالیٰ تل پٹ کر دیتے ہیں, ایسی بستیوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتے ہیں. اللہ ہم کو ایسے مصلحون میں اللہ تعالیٰ ہم کو شامل فرما دے, ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنی بھی اصلاح کریں اور لوگوں کی بھی اصلاح کریں. بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا, زبردستی سب کو ہدایت دے سکتا. جیسا اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کے ستارے بنا دیے, ایک قسم کے جانور اللہ تعالیٰ بنا دیے, ویسے ایک قسم کے انسانوں کی بھی جو ہے نسل اللہ تعالیٰ وجود میں لا سکتا تھا. پر امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجے ہوئے ہیں, مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلے جا رہے ہیں اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچے ہیں جن پر تیرے رب کی رحمت ہے. اب دیکھیے کہ الگ الگ طریقے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ امتحان کے لیے بھیجے, اور امتحان یہ تھا ان کا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت آتی ہے اس کو پکڑو, پر وہ لوگ الگ الگ طریقوں پر چلے جا رہے ہیں. پر اللہ تعالیٰ برے مگر کچھ لوگ بچے ہوئے ہیں, وہ بے راہ روی کی طریقوں سے, مختلف طریقوں پر عمل کرنے سے کچھ لوگ بچے ہوئے ہیں. اور وہ کس وجہ سے بچے ہوئے کہ ان کے اوپر اللہ کی رحمت ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھانا یہ سب سے بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو یہ رحمت سے سرفراز نہیں کرتے جو تڑپتے ہیں. اب دیکھیے کل کسی نے مجھے میسج کیا کہ میں بہت تڑپ کر دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دے, تو اللہ تعالیٰ نے راستہ نکال دیا. گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت کے ذریعہ پہنچا رہا ہے. قرآن کی تعلیمات ہم گھر بیٹھے سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں. یہ کتنی بڑی اللہ کی مہربانی ہے نا. ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود, اتنی کمیوں کے باوجود یہ کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ کام کے لیے چنا, یہ پڑھنے پڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چنا. ہم کتنا شکر ادا کریں, ہم کیسے شکر ادا کریں اس کا. یہ اللہ کی تو رحمت ہے. اور اللہ تعالیٰ اسی آزادی انتخاب اختیار کے لیے ہی تو اس نے انہیں پیدا کیا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ آزادی دیے اور اللہ تعالیٰ بولے کہ ہاں چن لو, اب اپنا راستہ چن لو. تو جو انسان جیسا راستہ چنتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف چلاتے جاتے ہیں. اور تیری رب کی وہ بات پوری ہو گئی کہ پوری ہوگی جو اس نے کہی تھی. کیا کہی تھی؟ کہ میں کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسانوں سے بھر دوں گا جو میری اطاعت نہ کریں گے. جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ جہنم ان سے بھر دیں گے اللہ تعالیٰ. اور اے محمد, اب دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی محبت یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہم کو سمجھا رہے, ٹھیک ہے, چھوٹے بڑے عذاب میں مبتلا کر کے سمجھاتے. اس کے بعد جب یہ مدت پوری ہو جائیں گی تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا وہاں پر کیا رہیں گا؟ عدل رہیں گا, انصاف رہیں گا. جو جیسا کریں گا وہ ویسا بھریں گا. پھر اس کے بعد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہاں پر یہ جو آیت ہے, آیت نمبر 120, اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ انبیاء اور رسول کا جو یہ سورہ میں ذکر ہے, اور اس کے علاوہ دوسرے تمام سوروں میں جو اللہ انبیاء اور رسول کا ذکر ہے, انبیاء اور رسول کا مطلب پہلے کے انبیاء کی خبروں کا جو ذکر ہے, اس کی وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کا ریزن بتا رہے. یہ ریزن ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. پھر سے یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیوں سنا رہی ہے قصے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے, اپنے پیارے نبی کے دل کو مضبوط کریں, ان کو تسلی دیں, ان کو بتائیں کہ دیکھو تم اکیلے نہیں ہیں جس کو جھٹلایا جا رہا ہے. تم کیوں پریشان ہو رہے؟ تم سے تمہارے جو ساتھی, تمہارے جو بھائی تھے جو پہلے گزرے ہوئے ہیں, تمہارے جو انبیاء جو پہلے گزرے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا. آپ دل شکستہ نہ ہو, آپ غم نہ کرو, آپ پریشان مت ہو, ان کے جیسا آپ بھی ثابت قدم رہو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے,
اب ایک چیز کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ دلاؤں گی. اگر قرآن آپ لوگوں کے سامنے ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بول رہے ہیں؟ نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ تمہارے دل کو مضبوط کریں. اب دیکھیے کہ دل کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے عربک میں وہ کیا استعمال ہوتا ہے؟ قلب استعمال ہوتا ہے، رائٹ. اور ایک بھی ورڈ استعمال ہوتا ہے وہ فؤادک استعمال ہوتا ہے، فؤاد. ٹھیک ہے، تو فؤاد بھی عربک میں دل کے لیے استعمال ہوتا. اب ہم جب ترجمہ کرتے ہیں تو یہاں پر عربک لینگویج کی میں آپ کو خوبصورتی بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو ہم ترجمہ کرتے ہیں تو فؤاد بھی آیا تو دل کرتے ہیں، اور پھر جب قلب آیا تو بھی دل کرتے ہیں. پر جو عربی سمجھنے والے ہیں ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ قلب کا مطلب کب اور کیا ہوتا ہے اور فؤاد کا مطلب کیا ہوتا ہے. قلب جو ہے عام دل کو کہتے ہیں. ایک تو قلب الٹ پلٹ ہونے والی چیز کو کہتے ہیں، کیونکہ دل کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ایسا رہتا، تو اس کو دل کہتے ہیں. اور عام جنرلی عربک میں قلب ہی استعمال ہوگا، ہم جیسا قرآن کے اندر دیکھیں گے. پر فؤادک اللہ تعالیٰ جب استعمال کرتے ہیں جب وہ دل ایک بے چینی کی کیفیت میں ہوتا ہے، یعنی کہ آپ ایک ایموشنل ہارٹ یا برننگ ہارٹ کو فؤادک بول سکتے ہیں. یعنی کہ جو برننگ ہارٹ ہوتا ہے، ایک عجیب سی یا تو خوف کی کیفیت ہے، یا تو شدت سے محبت کی کیفیت ہے، یا بے چینی کی کیفیت ہے، یا غصے کی کیفیت ہے، یا پھر رنج اور غم کی کیفیت ہے. یہ تمام ایسے والے دل کو فؤادک، یہ جنرل جو ہمارا یعنی کہ روز جو دل دھڑکتا ہے اس کو ہم قلب بولیں گے. اور جو ایموشنل رہتا ایٹ پیک رہتا نا، تو ویسے دل کو اللہ تعالیٰ فؤادک کہتے ہیں. ویسے دل کے لیے فؤادک کا ورڈ استعمال ہوتا ہے. تو اب یہ کب سمجھ سکتے؟ جب ہم عربی پہ غور کریں گے تبھی ہم سمجھ سکتے. اسی لیے تو ہم اتنے سال عربی سیکھنے کے لیے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، جو الحمدللہ جو ہمارے پاس بھی جو کورس چلتا ہے، تو اب یعنی کہ کتنی تیزی سے جو ہم یہاں پر کمپلیٹ کریں. جیسا ہم لوگ 12 جو ہے ہمارے جز ختم ہو گئے، تو الحمدللہ پر ہم لوگ جو یوزولی جیسا ہم لوگ کا جو کورس چلتے رہتا، تو اس کے اندر ہم لوگ جو ایک ورڈ پر غور کرتے ہیں، تو اس کے اندر بعض وقت ایسا ہوتا کہ ایک ہی آیت یا 3 آیتیں 1 گھنٹے کے لیے ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو 1 گھنٹے کے لیے ہم سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، کیونکہ عربی کی ایک ورڈ ایسے غور کرنے والی ہے کہ ایک چیز پر ہم غور کریں. دیکھیے کیا خوبصورت. یا ترجمہ کیا ہے؟ تاکہ تمہارے دل کو مضبوط کر دیں. پر فؤادک کا ورڈ یعنی کہ وہ برننگ ہارٹ جو تمہارا یہ کیفیت کا، یہ پریشانی کا اور رنج میں بھی ہے، غم میں بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم کے بارے میں پریشان بھی ہے، تو اور ڈر رہے بھی کہ اللہ تعالیٰ کا کہیں عذاب نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ سب سنا رہے ہم کس لیے؟ آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں سنا رہے ہیں نبی، آپ کو تو تسلی دینے کے لیے سنایا جا رہا ہے. اور ان کے اندر تو اللہ تعالیٰ سے آپ لوگ نیت کریے اور دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم کم سے کم قرآن میں جو استعمال ہونے والے الفاظ ہیں، جو عربی کے الفاظ ہیں، ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کی گہرائی میں جائیں. اب دیکھیے کہ آگے یہاں پر معزت کا ورڈ آ رہا. معزت کا ورڈ کا مطلب کیا ہے؟ فؤاد کا ورڈ کا مطلب کیا ہے؟ قلب کا مطلب کیا ہے؟ اور وہ مطلب سمجھنے کے بعد پھر وہ جب آیت کو پڑھتے ہیں تو اس کا مزہ ہی کچھ اور رہتا ہے. ایسے ہی ہم ترجمہ پڑھتے جائیں تو نہیں ہوتا. اسی لیے دیکھیے کہ عربی میں ایک ہی ورڈ رہتا، ایک ہی ورڈ رہتا، پر اس کے نیچے جو اس کا ترجمہ رہتا اس کے لیے ایک سینٹنس استعمال ہوتا. جیسا انزلنا ہو کہ ہم اب یہاں پر انزلنا ہو ایک ورڈ ہے، پر اس کو ترجمہ کرتے ہیں ہم نے نازل کیا ان کی طرف، تو اب اس کو اتنا لمبا جو ہے ترجمہ کرنا پڑتا، اتنا زیادہ سینٹنس اس کے لیے استعمال ہوتا. تو عربی اتنی جامع کلام ہے جو آگے اب ہم لوگ نیکسٹ سورے میں بھی ہم دیکھیں گے. اتنی جامع کلام ہے کہ ایک ورڈ میں پورا سمندر اس کے اندر سما جا سکتا. اس کی اتنی تشریح جو ہے اس کے اندر موجود رہتی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر آگے فرماتے ہیں کہ ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا. اب سٹوریز کس لیے ہے؟ انبیاء اور رسول کہانیوں کے لیے نہیں پڑھنے کا ہے. اب جیسا ہم ایک کے بعد واقعات آئیں گے تو کہانی کے جیسا نہیں پڑھنے کا ہے. اب آگے بھی سورہ یوسف آنے والا ہے، تو یہ نہیں کہ بھائی ہاں چلو یہ کہانی ہمارے کو تو سب پہلے سے معلوم ہے، پر یہاں پر ہمارے کو کس لیے پڑھنے کا ہے؟ ایک تو اس کے اندر سے جو اللہ تعالیٰ علم دینا چاہ رہے وہ حاصل کریں، اور ایمان لانے والوں کے لیے نصیحت ہے، اس کے اندر موعظت ہے، دل کو نرم کر دینے والی چیزیں، دل کو ہلانے والی چیزیں ہیں، اور بیداری نصیب ہوگی اس کے ذریعے سے. ریمائنڈر رہے گا، ذکرہ ہے، یعنی کہ ریمائنڈر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کس کے لیے؟ للمؤمنین، مومنوں کے لیے ریمائنڈر ہے. اب یہاں پر ہمارے کو اپنے آپ کو ایک چیز چیک کرنے کا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے کہ سٹوریز جو اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسول جو بتا رہے ہیں، تو یا قصص الانبیاء جو آئیں گے، ہم اس کو نا سٹوری کے جیسا نہیں لینا. ہاں کیا ہے؟ اچھا شعیب کے علیہ السلام جو ہے کس کی طرف بھیجے گئے تھے؟ اچھا مدین کی طرف ہے. پھر صالح علیہ السلام اچھا سمود کی طرف بھیجے گئے. پھر عاد کے قوم عاد کی طرف جو ہے ہود علیہ السلام.
بس یہ سٹوریز اور اس کی انفارمیشن، جنرل انفارمیشن کر لے کے بیٹھ گئے، نہیں، بلکہ اس کے اندر جو ہمارے لیے نصیحت ہے وہ دیکھنے کا ہے۔ اب دیکھیے کہ کتنی پیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصیحت ہے، ہمارے لیے دیکھیے کہ ایک بینگ اے دائی کیا پیاری اس کے اندر نصیحت ہے کہ میں اجر آپ کے پاس سے نہیں اللہ کے پاس سے مانگتا ہوں، پیار سے سمجھا رہے، محبت سے سمجھا رہے کیا، اور پھر اللہ کی انکار کرنے والوں کے کیا انجام ہوا اور کیسے کیسے ان کے اندر کمیاں تھے اور ان کا کیسا انجام ہوا، ہم ایسا نہیں کرنا ہے۔ یہ تمام ہمارے لیے نصیحت ہونی چاہیے، ہمارے معزت وعظ کا مطلب کیا ہے کہ دل کو جھنجھوڑنے والی، دل کو نرم کر دینے والی، دل کو ہلانے والی ہونے کا ہے۔ اب ہم یہ واقعات پڑھ رہے، سن رہے، کیا ہمارے دل ہل رہے؟ کیا ہم اس کے اندر سے نصیحت لے رہے؟ اب دیکھیے آگے جو ہے قصص الانبیاء کا ایک بہترین جو ہے سورہ یوسف آنے والا ہے، تو اب یہاں پر ہم کو اس کے اندر سے اسباق لینے کا، یہ کہانیوں کی طرح نہیں لینے کا بلکہ اسباق اس کے اندر سے لینا ہے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کام کرتے چلے جائیں گے، انجام کار تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اور اس کا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ بس اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی بندگی کر اور اسی پر بھروسہ رکھ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ بس جو کس کی بندگی، وہ اللہ کی بندگی جو غیب کا جاننے والا ہے، آسمان اور زمین کا، اور ہر معاملہ جس کی طرف رجوع کرنے والا ہے، ویسے قدرت والے رب کی تم بندگی کرو اور اسی پر توکل اور بھروسہ کرو۔ بس تم اس کے اوپر چھوڑ دو، اپنا معاملہ چھوڑ دو، اس کے اوپر توکل اور بھروسہ کرو۔ جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی باتیں ہم نے سیکھی ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو یہ جو انبیاء اور رسول کے ذریعے سے جو نصیحتیں ہم کو کی گئی ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ وہ وقت آنے سے پہلے جب تیرا عذاب آ جائے اس سے پہلے اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی توفیق عطا کر دے، اس سے پہلے معافی مانگنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ تمام نبیوں نے استغفار کا حکم دیا ہے، توبہ کا حکم دیا ہے، پلٹنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تیری طرف توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ہم تیری طرف پلٹتے ہیں، تو ہمیں معاف فرما دے، تو ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، تحب العفو فاعف عنا، عفوك يا عفو عفوك، عفوك يا رحمن عفوك، عفوك يا رحيم عفوك، عفوك يا حليم عفوك، في المحيا عفوك وفي الممات عفوك وفي القبور عفوك وعند النشور عفوك وعند موضع الصراط عفوك وعند الميزان عفوك وعند الحساب عفوك وعند الحساب عفوك، عفوك یا رحیم عفوک، عفوک یا رحیم عفوک، یا حلیم عفوک، یا رب العالمین، یا الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو ڈھانک دے یا رب العالمین۔ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم تیری طرف معافی مانگتے ہیں یا رب العالمین۔ تو ہم کو معاف کر دے اور ہم سے درگزر فرما دے، ہماری دنیا میں معاف کر دے، ہماری قبروں میں ہم کو معاف فرما دے، ہمارے حشر میں ہم کو معاف فرما دے، یہاں تک کہ ہم کو جنت میں پہنچا دے یا اللہ۔ یہ قرآن کے ذریعے سے، یہ روزوں کے ذریعے سے، یہ عبادتوں کے ذریعے سے جو ہم صرف اور صرف تیرے خاطر کر رہے ہیں، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے یا رب العالمین۔ ہم تیرے نبی کو مانتے ہیں، تیرے نبی کی تعلیمات کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم اپنے حد الامکان تیرے نبی کی تعلیمات پر عمل کی کوشش کر رہے ہیں یا رب العالمین۔ تو ہماری یہ کوششوں کو قبول فرما کر ہماری مغفرت کر دے، ہم کو تو اپنے مقربین میں شامل فرما دے، ہم کو مومنین میں شامل فرما دے، اور تو ہماری بھی مدد فرما اسی طریقے سے جیسا تو نے اپنے انبیاء کی مدد فرمائی اور ان کے لوگوں کو جیسا بچا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم بھی تیرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم کو بھی تم بچا لے، دنیا میں بھی بچا لے، دنیا کے تمام فتنوں سے اور دنیا کی تمام بیماریوں سے، اور آخرت میں بھی عذاب سے بچا لے یا رب العالمین۔ ہم تیرے ہی سے امید رکھتے ہیں، تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔